تیل کی دولت سے مالا مال سابق برطانوی محکوم ریاست اپنے خیموں اور مٹی کے اینٹوں کے سادہ مکانات کو پیچھے چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی، مضبوط اور طاقتور معاشی اور سیاسی ریاست بن چکی ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یو اے ای کی، جو سیاسی اور معاشی اعتبار سے گولف کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ دبئی، جو کہ زمانہ قدیم میں پیرلنگ ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی اس کی آمدنی کا دار و مدار سمندر سے موتی چن کر فروخت کرنے پر تھا، آج وہ ایک تجارتی اور مالیاتی مرکز بن گیا۔ دنیا کی بلند ترین عمارت، جس کی بلندی 830 میٹر یعنی 2723 فٹ ہے اور جو برج خلیفہ کے نام سے موسوم ہے، اس سمیت متعدد فلک بوس عمارتیں دبئی کی شان و شوکت اور عظمت و جلال کا باعث ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب دبئی کے لوگ کھجور کے درخت کی شاخوں سے اپنے گھر بناتے تھے، مگر پھر حالات نے کروٹ بدلی اور دبئی کے باشندوں نے مٹی کی اینٹوں کے گھر بنانا شروع کر دیے۔ لیکن آج ان خستہ حال مٹی کے اینٹوں کے گھروں کی بجائے جدید آسائش زندگی سے بھرپور ولاز اور ٹاورز بنا چکے ہیں۔ دبئی نے یہ وسعت اور جدت، یہ ترقی کیسے حاصل کی؟ ماہرین کے مطابق اس ساری کامیابی کا راز 4 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، کامیاب خارجہ پالیسی۔ مرحوم شیخ زید، جو عرب قوم پرستی پر گہرا یقین رکھتے تھے، انہوں نے 7 امارات کو ایک فیڈریشن میں متحد کرنے کے لیے کام کیا۔ شیخ زید کا بنایا ہوا یہ نظام عرب دنیا میں وفاقی طرز کا واحد نظام ہے۔ شیخ زید کی خارجہ پالیسی کے تحت انہوں نے نہ صرف ان 7 اسٹیٹس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، بلکہ پوری دنیا کو اس بات پر ایگری کیا کہ وہ دبئی میں آئیں، انویسٹ کریں اور یہاں پر بزنس کھولیں۔ اس سے نہ صرف دبئی میں کاروبار بڑھا، بلکہ ٹورزم کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، جس کی وجہ سے دبئی کی صنعت اور اس کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ نمبر 2، خام تیل اور گیس کی پیداواری صلاحیت۔ ناظرین، 1970 کے بعد یو اے ای کی خام تیل پیدا کرنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ ملک ہر روز 37 لاکھ بیرل آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ اس تیل کی پیداوار سے پچھلے 40 سال میں یو اے ای $300 بلین سے زائد کما چکا ہے۔ مطلب یہ کہ یو اے ای کی ترقی کا راز اس کے وسیع ترین گیس اور تیل کے ذخائر میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ پچھلی دہائیوں سے شیخ زید کی قیادت میں یو اے ای اپنے فیصلے خود کر رہا ہے اور وہ اس بات پر عمل پیرا ہے کہ دوسرے ممالک کے فیصلے کا انتظار نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے کیے گئے فیصلے پر عمل کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں گے، اور صرف اس لیے کہ ان کا ملک یعنی یو اے ای نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی دنیا میں ترقی کرے۔ اس کی بہترین مثال اسرائیل کو تسلیم کرنا اور پاکستان کی مخالفت کے باوجود نریندر مودی کو یو اے ای کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دینا ہے۔ نمبر 4، قوانین میں نرمی۔ یو اے ای نے حالیہ برسوں میں سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے قوانین میں نرمی کی ہے اور خود کو زیرو ٹیکس قرار دیا ہے۔ اس نے غیر مقامی ملکیت کی حد کو ختم کر دیا، کاروباری منصوبوں پر مکمل غیر ملکی کنٹرول کی اجازت دی اور سرمایہ کاروں اور فنکاروں، ڈاکٹروں، انجینئروں اور سائنسدانوں جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو طویل مدتی سنہری ویزا کی پیشکش کی، جس کو انگلش میں گولڈن ویزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کا سہرا صرف ایک آدمی کے سر جاتا ہے اور وہ ہے شیخ زید۔ شیخ زید، جس نے امارات میں سب سے بڑے اور امیر ترین تیل کی دولت سے مالا مال ابوظہبی کی سرپرستی کی، انہوں نے اپنے خاندان کے زیر انتظام پڑوسیوں یعنی باقی امارات سٹیٹس کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے آہستہ آہستہ ایک مضبوط اور طاقتور ریاست بنا دی۔
جو آج UAE کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ اگر کسی ایک بندے کے پاس ویژن ہو تو وہ پوری قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آخر پر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ نت نئی معلومات سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ چینل آپ کے نالج میں 10 گنا اضافہ کر دے گا۔ حاضر ہوں گے ویکنڈ واچ کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔